بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہماری گفتگو 27ویں پارے کے سلسلے سے ہے۔ اس پارے میں 7 حصے ہیں، یعنی 7 سوروں کا تذکرہ ہے۔ سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ جو آیت نمبر 31 سے لے کر 60 تک ہے، پھر سورہ طور ہے مکمل سورہ 49 آیتوں پر مشتمل، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے اور سورہ حدید۔ سب سے پہلے سورہ ذاریات کی یہ آیت نمبر 31 سے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، سورہ ذاریات میں قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں یہ قوم لوط کی جن کے اوپر پتھر کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط کے علاوہ اصحاب فیل تاریخ میں اور خود قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اصحاب فیل کے اوپر بھی پتھر کا ہی عذاب آیا تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ دونوں کے تقریباً اہداف میں بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے۔ اصحاب فیل یہ لوگ خانہ خدا کو پامال کرنا اور اس کے حریم کو پامال کرنا چاہتے تھے، اور قوم لوط یہ لوگ نبی خدا کے گھر کو، ان کے حریم کو اور ان کی عزت آبرو کو پامال کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے مہمانوں کے ساتھ تجاوز کرنا چاہتے تھے، لہٰذا دونوں پر پتھر والا ہی عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے کا تذکرہ ہے کہ آیت نمبر 38 اور 39 میں اس طرح سے ارشاد ہے، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، بس ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس کو بھی سمندر اور دریا میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کی، جس میں حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے کتنا سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں ایک نہ آیا، اور نہ انہوں نے ان کی بات کو مانی، اور آخر کار عذاب نازل ہوا، بلکہ ان لوگوں نے ہی یعنی ایک نہ سنی، جس کی وجہ سے عذاب کا زمینہ فراہم ہوا۔ ہوائیں تو کبھی مختلف زاویے ہیں ہر چیز کے، کبھی وہی چیز پازیٹیو وے میں ہوتی ہے اور کبھی نگیٹیو۔ ایک چاقو ہے، وہ قتل بھی اس سے کیا جا سکتا ہے اور اس سے سبزیاں بھی کاٹی جا سکتی ہیں۔ یہی زبان ہے جو آپ نے سنا تھا کہ یہ بولے تو ڈھنگ سے بھی بول سکتا ہے، اور چاہے تو بے ادبی کرنا تو کفر بھی بک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوا کا عذاب، یہ بھی یعنی ہوا معمولاً ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ سانس لینے میں دقت نہیں ہوتی اور زندگی اسی پر ڈیپینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہی ہوا کسی کے لیے عذاب بن جائے تو یہ قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہوائیں تو کبھی آباد کرنے کا سبب ہیں اور کبھی برباد کرنے کا۔ جو ہوا قوم عاد پر عذاب کے طور پر نازل ہوئی یا سبب بنی عذاب کا، اس قدر زہریلی تھی، یعنی وہ ہوا اس کے اتنا زیادہ اس میں
وہ چیزیں پائی جا رہی تھیں کہ جس کو لگ رہی تھی وہ چاہے حیوان تھے چاہے درخت تھے سب جل کر خاک ہو رہے تھے، یہ اس کے اندر تباہ کنندہ مادہ پایا جا رہا تھا۔ حالانکہ قوم عاد جو ہے یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اور لیکن اس ہوا کے عذاب نے ان کی ہڈیوں کو بھوسا بنا دیا، جیسے ابرہہ کے لشکر ان ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا تھا، ویسے ان کی ہڈیوں کو بھوسے کی مانند تبدیل کر دیا۔ وما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، راکھ کی طرح انہیں بنا دیا تھا۔ قوم سمود میں بطور نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کی قوم کی درخواست پر پہاڑ سے ناقہ آئی، یہ ناقہ صالح بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، تو ان لوگوں نے فرمائش کی، جناب صالح نے دعا کی، تو پہاڑ سے ناقہ صالح جب آ گئی برآمد ہوئی تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ جناب صالح نے اسے یعنی روکنے کی کوشش کی اور منع بھی کیا، لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا، اور جناب صالح کو بھی جھٹلایا، یعنی ان کی بات نہ سننا گویا انہیں جھٹلانا ہوا، اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے کہ جن کا بیان پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر انسان کی خلقت کا ہدف، مشہور آیت کی جو بارہا عنوان کلام اور گفتگو کا محور اور مرکز ہوتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس اور جن کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت نہ کریں، یعنی مقصد ہے کہ بندگی کے لیے جنات و انسان خلق کیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس ضمن میں ہی وہ مشہور فقرہ ہے کہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، یعنی بندگی ڈیپینڈ ہے معرفت کے اوپر، اور جب معرفت آئے گی تو جا کے بندگی ہوگی، اور جب بندگی خدا کی ہو جائے تو انسان پھر کسی اور کے در پر اپنا سر نہیں جھکاتا ہے۔ آیت کے جملوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے خلق ہوئے ہیں، کیونکہ وما خلقت الجنہ ہے، پہلے جن ہے پھر انسان کی بات ہوئی ہے، لہذا اس ترتیب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں سے پہلے جناتوں کی خلقت اور ان کے اوپر بھی تکلیف، یعنی جیسے انسان کے اوپر فرائض ہیں، فریضے واجبات ہیں، ویسے ہی تکلیف جناتوں کے اوپر بھی ہے، جیسے ان کو ایک امام کی ضرورت ہے ویسے ہی انسان کو جیسے ہے ویسے ہی جناتوں کو بھی امام اور نبی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس، اور امام الانس والجن یہ حضرت امیر کی ذات ہے، یعنی اگر بعد از پیغمبر کسی اور کی ذات کو اور کسی اور کو امام اور خلیفہ سمجھیں گے تو جناتوں کو کون ہدایت کرے گا اور جناتوں کے لیے امام کون ہوگا؟ اور یہ مشہور فقرہ ہے کہ یعنی امام الجن سے امام الانس والجن یہ امیر کائنات کی ذات ہے۔ بہرحال یہ اس طرح سے انسان بھی ہدف کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس بغیر ہدف کے اس کی خلقت نہیں ہے، اس کی پیدائش کا ہدف عبادت ہے جو ذریعہ ہے، اور یہ عبادت بمعنی عام ہے، یعنی انسان عبادت کے لیے جو خلق ہوا ہے تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، لہذا اس کی تکرار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اشکال ہے، ایک قرآن میں تو دوسرے اہداف بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے انسان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی آپ اگر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی خلقت کا ہدف بندگی اور عبادت ہے، اس بارے میں کہ جو سورہ ملک میں یہ آیت ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا ہے نہ کسی مخلوق کو اور نہ موت دی ہے مگر یہ کہ لیبلوکم، تاکہ تم کو چیک کر لیں، آزما لیں، امتحان لے لیں، تو یہاں تو خلقت کا ہدف امتحان ہے، یا دوسری جگہوں پر
لتعلموا، تاکہ ان کے علم کا اندازہ لگ جائے، ان کی معرفت کا اندازہ لگ جائے۔ تو قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ ان خلق ہوئے ہیں تاکہ وہ امتحان میں چیک کر لیا جائے، ان کا امتحان لے لیا جائے، یا ان کی معرفت کتنی ہے یہ اندازہ لگایا جائے۔ کہتے ہیں کہ تمام آیتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، جب آزمائش ہوگی اس میں بھی بندگی سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر اگر جا رہا ہے تو یہاں وہ چیک ہو جائے گا کہ وہ ہدف کیا سمجھ رہا ہے۔ اگر خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے ہاں جا رہا ہے یہ مورد آزمائش ہے۔ خدا نے اسی لیے اختیار بھی دیا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ میرا ہی سجدہ کرو، اس نے شعور دے دیا، اور معرفت کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ انسان جب شناخت کر لے گا، پہچان لے گا، تو اسی کے سامنے سر جھکائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا تو یہ امتحان میں ناکام ہے۔ اور اگر خدا کی شناخت ہو گئی کہ جو علم معیار بنا تھا اور علم کے بعد اسی کے سامنے سر جھکایا، تو انسان کی خلقت کا ہدف بندگی ہے، اسی سے واضح ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ خدا کو بھائی اس نے کہا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تو خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں آسان لفظوں میں کہ قرآن نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر طرح سے خدا بے نیاز ہے، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مثال کو سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہم سے کسی نے یہ کہا ہے کہ گھر بناؤ سورج کے سامنے، یعنی جہاں سورج کی کرنیں پڑیں، سورج کی روشنی آئے، دھوپ لگ جائے، تو کیا سورج کو ہمارے گھر کی ضرورت ہے؟ جی بس اسی طرح سے، یعنی خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ تو جس طریقے سے گھر سورج کے سامنے بنا رہے ہیں تو سورج کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر کو سورج کی ضرورت ہے کہ وہاں آب و ہوا بدلے، سورج کی دھوپ آئے، کرنیں آئیں جو انسان کی باڈی کو لگیں، جو اس کے فائدے ہیں اس کو انسان کا جسم یوز میں لائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے خدا نے خلق کیا بندگی کے لیے، اس بندگی کا فائدہ ادھر نہیں بلکہ وہ پلٹتا ہے ادھر ہی۔ لہذا یہ نہ سوچیں، اور خدا نے خود اعلان کر دیا ما اريد منهم من رزق، میں اس میں سے کوئی کسی طرح کا کوئی لینا دینا میرا اس سے نہیں ہے۔ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تم میری بندگی کرو تو میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں لینا ہے، اس لیے جو ہے اس کا فائدہ خود ہمیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طور میں کئی باتیں ہیں، قیامت کا بیان ہے، اور جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس سب کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر انہیں اذیتیں دی ہیں، اس کی جانب بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم میں کئی باتیں ذکر ہیں، جیسے ستارے کی قسم کھا کر خداوند عالم نے بیان کیا کہ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے، اور متعدد جگہوں پر پیغمبر کو صاحب کہہ کے پکارا ہے، جیسے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، یعنی یہاں قسمیں کھا کر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی، یعنی مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، یعنی پیغمبر کی ذات یہ معاذ اللہ مجنون نہیں ہے، یہ خدا نہ خواستہ گمراہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے پورے قرآن میں صاحب کہہ کے پیغمبر کے لیے بہت جگہ پر بیان ہوا ہے، جس کا مطلب دوست کا ہے، جس کا مطلب یار کا ہے۔ اور اس کے بعد الہی رہبروں کی خصوصیات کو ذکر ہوا ہے احادیث میں اور تفاسیر میں، کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندے یا اللہ کی طرف سے راہبر بن کے آتے ہیں ان کی خصوصیت اور ان میں ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ پہلے سے انحراف فکری نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے اس کی فکر پہلے ہی صحیح ہوتی ہے۔ ما ضل، خود آیت قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہ ما ضل یعنی وہ لوگ گمراہ نہیں ہیں،
ہیں، وہ لوگ راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، لہذا یہ ان کی کوالٹی ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں رہتے۔ نمبر 2، عمل میں فسق و گناہ نہیں رکھتے، یعنی وما غوا، کہ وہ گمراہ نہیں ہیں۔ یہ اس لفظ اور کلمے سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ لا دینا، یا مجھے اس کا معنی نہیں معلوم، یا میں یہ نہیں جانتا۔ خدا کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نہ گمراہ ہیں اور نہ ہی ان کا فکری انحراف ہے، یعنی گمراہی۔ تیسری بات، لوگوں کے لیے دلسوز اور مہربان ہے۔ صاحبکم، یعنی تمہارے ساتھی، تمہارے دوست، یہ اللہ کے نمائندوں کی خاص کوالٹی ہے کہ وہ انسان کے لیے، لوگوں کے لیے مہربان اور رحم دل اور دلسوز ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات، ہوائے نفسانی میں مغلوب نہیں، یعنی جیسے کہ یہ اگلی آیت نمبر 3 میں وما ينطق عن الهوى، یعنی یہ لوگ اپنے ہوس اور ہوا ہوس کے مطابق نہیں بولتے ہیں، یہ لوگ خدا کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ اپنے خواہشات نفسانی کے زد میں آ کر یا اس سے مغلوب ہو کر بات نہیں کرتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی اعمالی میں یہ بات لکھی ہے کہ سب کی رضایت ایک بندے کو حاصل نہیں ہوگی، یہ طے ہے۔ اگر کوئی دنیا میں یہ سوچے کہ مجھ سے یا کسی سے ایک ذات سے وہ بھی راضی ہوں، وہ بھی راضی ہوں، وہ بھی راضی ہوں، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کوئی سارے لوگ ایک ساتھ مل کر راضی اور ان کے موافق نہیں رہے۔ تو جب نبیوں اور ولیوں کی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گنا چنا تھا اور بالکل نپا تلا تھا، نہ کہیں حرام کی سوچ تھی، نہ کہیں کسی ناجائز کا وہاں تصور تھا، جب ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا اور سارے ایک ساتھ ان کے عمل اور ان کی ذات سے راضی نہیں رہے، تو پھر دنیا میں کسی کے لیے یہ اور کوئی اپنے لیے یہ نہ سوچ لے کہ سب مجھ سے راضی ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ سب سارے اختیارات والی منزل ہے، لیکن جب حضرت کا ظہور ہوگا، اتمام حجت ہوگا، چاہے راضی رہو یا نہ رہو، آپ کو ان کی سلطنت میں رہنا ہی پڑے گا۔ یہ اب تک تو اختیارات والی منزل تھی، اور اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ بالکل یہ فائل کلوز ہوگی اور سیدھے 2-2-4 والی باتیں ہوں گی۔ تو لوگوں کی زبانیں یعنی کنٹرول میں نہیں رہتی، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، بلکہ یہ بعض لوگ تو حتیٰ پیغمبر کو بھی ہوا و ہوس کی نسبت دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو کہتے ہیں یہ اپنے من سے کہتے ہیں، قرآن جو انہی کا کل گڑھا ہوا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح سے۔ تو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کا دفاع کیا ہے اس آیت کے ذریعے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی منمانی اور اپنے من سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ وہ جب بات کرتا ہے اگر تو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ بات کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کا دفاع کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ علیہ الرحمہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیوں تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھل رہے تھے وہ بند کیوں کر دیے، تو اور سوائے حضرت زہرا اور حضرت علی کے گھر کے دروازے کے سب کو آپ نے بند کر دیا۔ تو یہی آیت پیغمبر نے پڑھا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ خدا کا فرمان آیا کہ خدا نے وحی کی تو ہم نے اس کو بند کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بند کیا، بلکہ خدا کی مرضی تھی۔ اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام کو غدیر کے میدان میں پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنا جانشین معین کیا، تو وہاں بھی کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے اور پیغمبر سے پوچھ بیٹھے کہ یہ کہاں سے آپ نے ایسا اعلان کر دیا، تو پیغمبر نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، خدا نے وحی کی ہے، خدا نے حکم دیا ہے، تو میں نے یہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جو جنت کے نزدیک ایک وادی کا نام ہے جو لطف الہی سے مالومال ہے، پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی وہاں پہنچا بھی نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا، حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کی پرواز کی آخری منزل یا ہمارے اعمال کے اوپر جانے کا آخری اسٹیپ، وہ آخری اسٹیشن جو ہوگا وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ
کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کے ہر پتے کے ساتھ فرشتے خدا کی تسبیح انجام دے رہے ہیں۔ یعنی چونکہ مسئلہ معراج غیر یقینی ہے، اب یہ 2 بار اس طرح کا تذکرہ ہوا ہے اس آیت میں کہ جہاں سے خداوند عالم نے معراج کا مسئلہ بیان کیا ہے یا جبریل کے دیکھے جانے کا۔ دونوں روایتیں تفسیروں میں آئی ہیں، دونوں باتیں کہ معراج کا مسئلہ اتنا غیر یقینی ہے کہ آسانی سے کوئی اس کو ہضم نہیں کر پاتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے سورہ اسراء میں بھی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت میں اور اس سورہ میں بھی خداوند عالم نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اپنی آیت کبریٰ کو دکھایا ہے۔ مذکورہ تفسیر، یہ ساری باتیں تفسیر اطیب البیان میں بیان ہوئی ہیں، لیکن دوسری تفسیروں میں اس طرح بھی معنی کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی حالت میں، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ پھر سورہ اسراء میں آیا تھا کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو معراج پر بلایا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائے، اور یہاں بھی اسی بات کو دوسرے لفظوں میں کہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی اپنی آیات پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھانے کے لیے خداوند عالم نے پیغمبر کو معراج پر بلایا۔ دنیا و آخرت خدا کے ہی ارادے سے رواں دواں ہے، یعنی دنیا کا پتہ پتہ اپنی مرضی سے اور ہماری تمنا سے نہیں حرکت میں آتا ہے، بلکہ خدا کے ارادے سے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی، یعنی ہماری تمناؤں سے ہمارے آرزوؤں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا اختیار یہ خداوند عالم کے ہاتھ میں۔ انسان کے کردار کی اصلاح کے لیے اسلام فکروں کی اصلاح کرتا ہے، اس بنا پر عزت حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے پاس نہ جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کا اور آخرت کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر دوسروں کے پاس جانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ خواہ آپ کو مثلا عزت چاہیے تو عزت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں تو خدا کے پاس ہے، ہم اگر کسی اور کے پاس جائیں تو وہ کہاں سے دے گا؟ وہ چند وقتہ اور چند روزہ ممکن ہے اس کے ساتھ سیلفی لے کر انسان اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگ جائے، لیکن ساری عزت قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہے، تو عزت وہی دے گا، اور اس کی دی ہوئی عزت میں کسی کو کوئی اس میں ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے قدرت، ہم اگر یہ چاہیں کہ کسی کے ساتھ ہو جائیں اور کسی کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم بھی گنے جائیں گے، یہ بھول ہے۔ ساری قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے علاوہ یعنی کسی کے پاس قدرت نہیں ہے۔ اگر خدا کو اپنی پارٹی یا ہم خدا کے گروہ میں چلے گئے تو وہ سب سے بڑی قدرت اور طاقت ہوگی۔ دنیا کی قدرت، دنیا کی عزتیں چند روزہ ہیں جو ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے عرفت اللہ بفسخ العزائم و نقص العہود، میں نے خدا کو پہچانا ہے بفسخ العزائم، بہت سے ارادے ہم کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، لیکن وہ سب فسخ ہو جاتا ہے، یعنی سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہی جو ساری گڑبڑی ہو جاتی ہے، میں نے اس سے سمجھا کہ یہ ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو امیر کائنات کا یہ وہ نقص العہود، اور بہت سارے پیمان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے عہد و پیمان وہ سب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ فیصلے بھی کرتا ہے اور وہی عہد و پیمان کو پورا بھی کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قہر الہی سے تمہیں نہ فرشتے بچا سکتے ہیں نہ پیغمبر۔ اگر انسان بابا یہ وہ دنیا کے بہت سارے لوگ نکلے رہتے ہیں کہ ایسا کر دو تو یہ ہو جائے، یہ والا میسج 5 جگہ بھیج دو تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی، یہ کر دو تو بڑی بشارت ہونے والی ہے۔ یہاں امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے
رہے ہیں کہ قہر الہی سے یعنی کوئی خطرہ ہے، کوئی عذاب ہے تو یہ نہ فرشتہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ نبی، بلکہ جب نجات دے گا تو کون؟ خدا دے گا۔ لہذا جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں، شفاعت کا انتظار کرتے ہیں کہ خدا کے یہاں ہماری کچھ سفارش ہو جائے، تو انہیں خدا کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے شفاعت کا بھی موضوع بنتا ہے کہ کیا شفاعت ایک پارٹی بازی نہیں ہے؟ ہم لوگ خصوصاً یعنی شیعان حیدر کرار جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قیامت میں اور محشر میں اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں گے، اس پر دیگر اقوام خصوصاً وہابیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ یہ تو پارٹی بازی ہے اور یہ گویا گناہ کرنے پر اور جرات مند بناتا ہے کہ بھیا جو کرنا ہے کر لو، ہماری شفاعت تو ہو جائے گی۔ اب اس کی وضاحت کرنے میں شاید بات میری مکمل ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پارٹی بازی نہیں ہے ہرگز۔ کیوں؟ نمبر ایک، کیونکہ وہ مورد شفاعت قرار پاتا ہے جو فکر اور عمل سے اپنے آپ کو استحقاق شفاعت بناتا ہے۔ یعنی ہر آدمی ہر کس و ناقص نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہم یہ ہمیشہ کام کرتے، عمل کر کے نظر اور عقیدے اور فکر میں اپنی یہ بات رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا کرو کہ اہل بیت کے نزدیک ہم مستحق شفاعت بن جائیں۔ پارٹی بازی میں یہ نہیں ہوتا، نہ عمل ویسا ہے نہ کچھ، اور جبکہ یہاں پر شفاعت کے قانون میں یہی ہے۔ نمبر دو، شفاعت میں کسی کا حق پامال نہیں ہوتا۔ مثلا اہل بیت اگر آ جائے اور مجھ گنہگار کو کہیں کہ چلو میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق مارا گیا اور وہاں سیٹ مثلا ایک ہی تھی۔ وہاں اللہ کے ہاں نہ کوئی محدود سیٹیں ہیں اور نہ کوئی محدود کسی کا حق، ہر انسان اپنے حق کا۔ لیکن جو پارٹی بازی میں اگر مثلا 5 لوگوں کے نام سے کوئی بات الاٹ ہونی تھی، اس میں پارٹی بازی کر کے آپ نے ایک لے لیا تو اب تو 3 ہی کو ملے گا، تو یہ پارٹی بازی ایسی ہے۔ شفاعت کا میٹر دوسرا ہے۔ نمبر 3، شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت ہونی ہے، وہ شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت کرنے جا رہا ہے اس سے کسی رشوت یا کسی اور چیز کی توقع نہیں رکھتا۔ مثلا ہماری شفاعت اہل بیت کریں گے تو ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ لے کر آئے؟ جی نہیں۔ لیکن پارٹی بازی میں آپ اتنا پہنچوا دیجئے، آپ کے لیے یہ بل پاس اور آپ کے لیے یہ کام ہو جائے جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، شفاعت رشد و کمال کا وسیلہ ہے، کیونکہ شفاعت کا خواہاں انسان شفاعت کرنے والوں سے رابطہ معنوی پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ سارے لوگ جو لوگ شفاعت کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ قطعاً یہ نہیں کرتے کہ ہم سب چھوڑ دیں اور سب کچھ ایسے ہی چلنے دیں، وہاں اہل بیت ہماری شفاعت کر دیں گے۔ جی نہیں، جو لوگ بھی شفاعت کا نظریہ رکھتے ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ اہل بیت سے اپنا رابطہ قوی کر لو تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں۔ یعنی کچھ ایسا کام کرو کہ اہل بیت سے ہمارا معنوی رابطہ جو مضبوط ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ آ کر اتنا کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ یہی شفاعت ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اس جلسے کے لیے اتنا کافی ہے۔ گناہ کبیرہ سے اجتناب، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ امام رضا علیہ السلام نے گناہ کبیرہ کی ایک فہرست بیان کی ہے جو شمار تو نہیں کر پایا میں، مگر بہت ہیں، 100-150 کے آس پاس جو میرے پاس ہیں۔ قتل، نفس، زنا، چوری، شراب خوری، ماں باپ کی ناراضگی، عاق والدین، میدان جنگ سے فرار، مال یتیم پر ظالمانہ تصرف، مردار کا گوشت کھانا، خون اور سور اور غیر خدا کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور، سود خوری، رشوت خوری، جوا، کم فروشی یعنی کم بیچنا، پیسہ زیادہ لینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، لواط، ناحق گواہی، رحمت خدا سے نا امیدی، رحمت خدا سے مایوسی، عذاب الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ نہیں مجھ پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ظالموں کی مدد کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دوسرے کے حق کو نہ دینا، جھوٹ، تکبر، اسراف یعنی فضول خرچی اور خیانت، حج بجا لانے میں کوتاہی، اولیاء خدا سے دشمنی اور لہو و لعب میں مصروفیت،
وغیرہ وغیرہ بہت سارے، یہ اتنے تو میں نے گن دیے آپ کے سامنے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ قرآن نے صریحاً کہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کوئی سمجھے کہ یہ ہمارا بوجھ وہاں چل کے اٹھا لیں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وہاں کے لیے تو یہ اعلان ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی وہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن لوگ ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن، سارے رشتوں کو گنا کے رکھ دیا خداوند عالم نے کہ اس دن فرار اختیار کریں گے اور کوئی کسی کا بوجھ شیئر کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ انسان جو کوشش کرے گا وہی اس کو ملنے والا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ خداوند عالم نیک کاموں سے برے کاموں کو محو کر دیتا ہے، یا کبھی توبہ استغفار کے ذریعے سے بخش دیتا ہے، یا کبھی اس کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ جس وقت یہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک آدمی جرم کر رہا ہے تو اس کی پنشمنٹ کسی اور کو نہیں ملنے والی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ امام امیر کائنات کے سامنے خلیفہ دوم نے کیا کہ جب ایک عورت کی جو حاملہ پریگننٹ تھی اس نے جرم کیا زنا کا تو اس کے اوپر حد جاری کیا، یعنی سنسار کا۔ تو امیر کائنات نے کہا کہ اس کو تو مارو گے، اس کے بچے کو کیا خطا اس کی ہے جو اس کے شکم میں بچہ ہے؟ تو اب ایک دم سے بتی جل گئی کہ ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو مولا نے کہا کہ یہی آیت پڑھی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، خداوند عالم نے تو یہ کہا ہے کہ کسی کا جرم اس کی سزا کوئی اور نہیں بھوگے گا اور اس کے کسی اور کو نہیں دی جائے گی، تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ جب اس کو سنسار کرو گے تو اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کو بیمار پڑے گی اور اس کو بھی اذیت ہوگی، تو صبر کرو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو وہ سزا دینا، یہ مولا نے بتایا۔ پھر سورہ قمر ہے کہ جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا پہلی آیت میں تذکرہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ پیغمبر کی نبوت کا ایک عظیم معجزہ ہے اور آپ نے اسے جو دکھایا۔ مشرکوں نے یہ کہا کہ جادو و سحر یہ آسمان پر نہیں کام آئے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کو دکھایا جا سکتا ہے، آسمان پر اس کا اثر، کوئی جادوگر اپنا جادو آسمان تک نہیں اس کی رسائی ہے، لہٰذا اگر پیغمبر نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعاً اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے مانگ کی کہ اگر آپ اس کو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ پیغمبر نے رات کے سناٹے میں بغیر کسی اعلان کے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اب چاند اور اتنا یعنی اثرات اس کے ظاہر ہوئے، راستہ چلنے والوں نے محسوس کیا، ہر ملک اور ہر بستی کے لوگوں نے محسوس کیا، حتیٰ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی محسوس ہوا تھا اور اس زمانے کی عمارتوں پر یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ اس وقت عمارت بنی ہے کہ جس سال یہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ پیغمبر کا عظیم معجزہ ہے اور قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے یہ آسان ہے، یعنی آسان اس معنی میں کہ جو انسان اس سے لگ جائے، وابستہ ہو جائے اور اپنی زندگی میں اس کو یوز میں لانا چاہے تو بڑی آسانیاں اس سے فراہم ہو سکتی ہیں۔ اور بھی باتیں ہیں، اب انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا، لہٰذا یہیں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک اس دنیا میں رہیں اس پر عمل کرتے رہیں اور اس دنیا سے جب جائیں تو شفاعت قرآن سے محروم نہ قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔